اس زندگی میں ہمارا اصل امتحان کیا ہے، وہ کون سا عمل ہے جس کے بعد 2 جنتیں ہیں، اور 2 جنتوں سے آخر کیا مراد ہے، اور آخر ہم ایسا کیا کریں کہ ان 2 جنتوں کو پانے کے لیے ہم اپنی زندگی میں کوئی سستی مت کریں۔ ان تمام سوالوں کے جواب ہم سورہ رحمان کی آیت نمبر 46 میں ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ رحمان کی آیت نمبر 46، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جس کو ڈر آ گیا اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے کا، اس کو 2 جنتیں ملیں گی۔ اس سے پچھلی آیات میں آگ اور کھولتے پانی کے درمیان طواف کا ذکر ہوا تھا۔ جہنم کی شدید عبرتناک اور ہولناک تصویر ہمارے سامنے پیش کی گئی تھی، اور اب بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو، کچھ سمجھے، کچھ ہوش آیا کہ تمہیں اتنا کیوں ڈرایا گیا؟ تمہیں برباد کرنے کے لیے اتنا نہیں ڈرایا گیا تھا، تمہیں جہنم میں پھینکنا مقصد نہیں تھا، بس تمہیں یہ بتانا مقصد تھا کہ اگر غلط کام کرو گے، اگر مجرم ٹھہرائے جاؤ گے تو پھر تمہاری سزا یہ ہوگی۔ تو جب تمہیں اس سزا کا پتہ ہوگا، اور اگر تم اس سزا سے ڈر گئے، اگر تم اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے سے ڈر گئے، اللہ کے سامنے 1 to 1 جو تمہارا حساب ہونا ہے، تم اس سے لرز گئے، تو تمہارے لیے پھر آسانی ہے، پھر تمہارے لیے 2 جنتیں ہیں، پھر تمہارے لیے بہترین انعام ہے۔ لیکن وہ کب؟ جب ہم اللہ تعالیٰ سے ڈریں گے، اور یہی ہمارا اصل امتحان ہے۔ یہی تو ہے کہ اللہ کے ڈر سے ہم نے خود کو نفسانی خواہشات سے دور رکھنا ہے، ہم نے خود کو بتانا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی لمٹس ہیں، ان کے اندر رہنا ہے، ان حدود کو کراس نہیں کرنا۔ اور جب ہم اپنے اس امتحان پہ پورا اتر جائیں گے، اللہ تعالیٰ کا ڈر تنہائی اور اجتماعی ہر جگہ پر ہم اللہ تعالیٰ کے ڈر کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے اعمال کا جائزہ لیں گے، اپنے اعمال کو اثر نو تشکیل دیں گے، تو انشاءاللہ ہم کامیاب ٹھہریں گے۔ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا مطلب ایک تو اللہ کے سامنے جو ہم نے حساب دینا ہے اس کا ڈر ہے، اور دوسرا جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس میں بھی ہم اللہ تعالیٰ کی جب آگے کھڑے ہوں تو اس وقت بھی ہمارے اوپر آخرت کا خوف طاری ہو، کہ جیسے ہم آج اللہ تعالیٰ کے آگے کھڑے ہیں، صرف اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہیں، ایسے ہی ایک دن اور آئے گا جب اللہ تعالیٰ ہمارا حساب کتاب ہم سے لے رہا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس دن کا حساب آسان بنائے، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اور ایسا حساب کر دیں کہ وہ ہمیں دیکھ کے درگزر کر دیں اور جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دیں، آمین۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آخر یہاں پر 2 جنتان کا ذکر کیوں ہے۔ اب جب قرآن پاک پڑھیں گے تو آپ کو اس کے خلاصے میں 2 چیزیں سمجھ آئیں گی، کہ کچھ اچھے کام ہیں جو ہم نے کرنے ہیں، اور کچھ برے کام ہیں جن سے ہم نے دور رہنا ہے، یعنی حلال اور حرام کی تمیز کرنی ہے۔ تو انہی دونوں چیزوں کے اجر میں 2 جنتیں ہیں۔ لیکن اگر ہم اچھے کام کرتے رہیں لیکن کوئی ایک برا کام ساتھ اپنا لیں، یا کوئی بھی برا کام مت کریں اور اچھے کام بھی نہ کریں، تو یہ اس طرح ہم بیلنس نہیں کر پائیں گے۔ یعنی ہمیں قرآن پاک کو پڑھنا ہے اور ہر کام جس کا حکم ہے وہ کرنا ہے، اور جس سے بچنے کا حکم ہے اس سے بچنا ہے۔ ہم نماز وغیرہ سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہم اسموکنگ کریں، سگریٹ نوشی کریں، نشے کریں یا ڈرنکنگ کریں، تو یہ اس طرح ہم بیلنس نہیں کر پائیں گے۔ یا اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم پردہ کرتے ہیں، ہم اسموکنگ نہیں کرتے، ہم کہیں ڈاکہ نہیں ڈالتے، ایسی کوئی برائی ہم میں نہیں ہے، لیکن ہم نماز نہیں پڑھتے، کوئی بات نہیں، اللہ رحیم ہے، وہ ہمیں معاف کر دے گا، تو یہ بھی بیلنس نہیں ہے۔ اس طرح کی نیت کے ساتھ ہم 2 جنتان یعنی جنتوں کے مستحق نہیں رہیں گے۔ اور دوسری بات، یہاں پر کچھ علماء کے نزدیک 2 جنتوں سے مراد ایک انسانوں کی جنت ہے اور ایک جنوں کی جنت۔ بہرحال مطلب جو بھی ہو، اللہ تعالیٰ کے ہاں ہماری چھوٹی سی کوشش کا بھی اجر بہت بڑا ہے، جو ہم ایکسپیکٹ ہی نہیں کر سکتے۔ ایسا کون سا ٹرک یا ہیک ہے جس کو فالو کر کے ہم ان جنتوں کو پانے کی موٹیویشن پا سکیں اور اپنی زندگی کو بدل سکیں؟ تو اس کا ایک سمپل سا سلوشن ہے۔ اگر آپ کے گھر میں ایک لان ہے، آپ نے اس میں کیاری بنوانی ہے، آپ ایک مزدور کو بلاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ اس میں کیاری بنا دیں اور بدلے میں آپ کو 1000 روپیہ دوں گا۔ وہ 5 منٹ کا کام ہوتا ہے، وہ 5 منٹ میں کام ختم کر لیتا ہے مزدور، اور اس کے بعد آپ اسے کہتے ہیں کہ صرف 500 یا 1000 ہی نہیں بلکہ یہ پورا گھر تمہارا ہے، تو وہ مزدور تو ہکا بکا پریشان ہی رہ جائے گا
وہ کہے گا میں نے تو صرف ایک کیاری بنائی ہے اور یہ پورا گھر میرا، میں اتنی پریشانیوں میں گھرا ہوا تھا، میری فیملی سب کچھ، میں رینٹ پہ رہ رہا تھا اور اب یہ پورا گھر میرا ہے، میری کتنی بڑی مشکل حل ہو گئی. یعنی وہ اس ریوارڈ کو ہضم ہی نہیں کر پائے گا. تو اسی طرح ہمیں بھی کچھ تھوڑے تھوڑے اعمال دیے گئے ہیں، اور بدلے میں جب ہمیں جنت دی جائے گی تو تب ہم کہیں گے یا اللہ اتنا بڑا اجر، مجھے دنیا میں پتہ ہوتا تو میں تو اپنی کھال بھی کھینچوا لیتا کینچیوں کے ساتھ، اتنا بڑا اجر. تو جب ہم اس طرح سے سوچیں گے، جب ہمیں اس اجر کے سائز کا اندازہ ہوگا اور کانفیڈنس اور یقین ہوگا کہ ہمیں وہ اجر، وہ 2 جنتیں ملنی ہیں، تو پھر انشاءاللہ ہمیں موٹیویشن آئے گی اور ہم کبھی بھی سست نہیں پڑیں گے نیک اعمال کرنے کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.